الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ وخصوصا على اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وقال فی مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه السلام وقال في مقام آخر ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام گر تو حسن ظاہر پہ جائے گا گر تو حسن ظاہر پہ جائے گا عالم فانی میں دھوکہ کھائے گا یہ منقش سانپ ہے جو ڈس جائے گا یہ منقش سانپ ہے جو ڈس جائے گا یاد رکھ غافل نہ رہ ورنہ پچھتائے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سب درود شریف پڑھ اور درود شریف پڑھ بلکہ بار بار مجمع کے اندر درود شریف پڑھتے رہا کرو اللہ تعالیٰ یہی ہماری مغفرت کرے گا کسی نے کہا نہیں انہوں تو محبتوں کو بہت گرما دیا قاری صاحب بھائی جیسا میرا تعارف کرایا اللہ ان کی زبان کی لاج رکھ لے اللہ کا بابرکت بندہ ہے میں تو اپنے آپ کو بالکل کسی لائق بھی نہیں پاتا بلکہ مالک ایسا شہر ہے جہاں بڑے بڑے علماء مشائخ مجھے تو خود ڈر لگتا ہے بات کا بلکہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں اس شہر میں طبیعت چاہتی بے وضو بھی کہتے اللہ معاف کرے تمام تعریف حمد و ثنا اس مالک بے نیاز کے لیے جو ہم سب کا کارساز ہے مددگار ہے پالک ہے ساری عظمتیں اس کی عظمت کو میرے آقا نے فرمایا دل بسالو معاف کرنا اللہ کرے کہ ہم سب کو اپنی حقیقی عظمت کی سمجھ تو کسی نے کہا نا ادراک سے پرے یا رب مقام تیرا ادراک سے پرے یا رب مقام تیرا بلبل کے لب پہ کتنا پیارا ہے ہر طرف ذوق نشا ہے روشن نظام
پھولوں کے رنگ انہوں نے تیرا پتہ بتایا، کنجے کی خوشبو نے لائی پیائی، ہر لب پہ ہے نام تیرا، ہر دل میں ہے دریا کی روشنائی، یہ وہ بھی لکھ نہ پائی، تعریف سے بڑھ کر ایسا ہے۔ احمد عاصی پر خطا ہے، احمد عاصی پر خطا ہے، ادنا غلام۔ اس کے بعد ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اللہ کی بے شمار، جس کو عدد کبھی شمار، اور کسی امتی کے کسی امت کی طرف سے کسی نبی کو جو بدلہ ملا ہو، ہم سب کی طرف سے اللہ اسے بہترین بندہ بنا۔ اسی طرح اللہ کے اہل بیت پر رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت خاصہ نہ، اور وہ صحابہ کرام بولو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے پوری زندگی بھر ہر موڑ پر شانہ بشانہ بلکہ یہ وہ صداقار جماعت ہے، اللہ ان کی قبروں پر نور کی رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے میرے آقا کے اشاروں پر رکن کو پانی کی طرح اور گردنوں کے انبار لگا، سیکنڈوں میں عرب کی خوبصورت اور بے قدر قامت والی ان کو بیوہ کر دیا اور معصوم بچوں کے اور پھر یہ کہا کہ حق تو یہ تھا، کیا پلا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے وہ گھر کبھی ویران نہیں۔ اور کسی نے کہا نا محمد کے یاروں کے تانا زنی ہے، براروں سے کہنا یہ عادت بنی ہے، اور شیشے میں خود اپنا منہ دیکھتے ہیں بروں کو برا کو نہیں۔ صحابہ تو آئینہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ پھر اس کے بعد چاروں سلسلوں کے خلفائے پیران طریقت، مشائخ اعظام، اور اللہ کے وہ بابرکت بندے جن دین کی محنت ہم تک پہنچائی اور ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے سچے سے ہماری ایک شعر میرے آقا کے شان میں ضرور جبریل امین جن کے دربار کے ہیں دربار، جبریل امین جن کے دربار کے ہیں دربار، سلطانوں کے وہ سلطان شامل ہیں، جنہوں نے صدق دل سے نام احمد لیا بسد مرحبا، جنہوں نے صدق دل سے نام احمد لیا بسد مرحبا، نیاز کو دیکھے گئے گرتے گرتے سمجھے۔ اسی لیے بھائی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر وقت درود شریف جب بھی نام زبان پہ محمد کا نام آ گیا شفے بھی درود سلام۔ اب میں اصل مضمون کی طرف چلتا ہوں۔ میں نے کلام پاک کی کچھ آیات پڑھی، میرے آقا کا فرمان پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مقام پر اللہ نے قرآن اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، فرمایا اذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ فرمایا میرے محبوب کبھی کبھی قرآن کے آئینے میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل بھی کیا کرو اور کر لیا کرو۔ ہمارا کتنا پکا دوست تھا، محبت کا کیسا انداز تھا، محبت کا کیسا نبھانے والا تھا۔ جب بچہ تھا ہماری محبت میں پورے کنبے قبیلے کو کہہ کر قربان کر دیا کہ میں ایکا ہوں، میں سب سے بڑھ کر میں نے اپنی توجہ اسی ذات کی طرف کر لی اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ میری زمین اگر نیاز کم ہوگی اسی ذات کے سامنے ہوگی۔ اور جب باپ بنا بڑھاپے عمر میں اخیر میں اولاد لاڈلی پیدا ہوئی، ہماری محبت میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہے محبت میں کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کچھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی یاد آئی
میرے آقا کی تو کیا مثال ہے۔ حق تعالی شان نے کہا کہ میرے محبوب تاجدار انبیاء کے تاجدار، مانگو کیا مانگ رہا ہے، اور دینے والا خدا ہو اور مانگنے والا محمد مصطفیٰ بھی کیا کمی ہے۔ اور میرے آقا کی زندگی کا کون سا حصہ ہے جو مناجات دعاؤں سے خالی ہو، بلکہ آپ کی ساری زندگی کی اللہ کی خوشامد سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ صدیقہ کائنات محبوبہ کائنات کہتی ہے جس زمین پر میرے آقا نے سجدہ کیا، میں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھا تو پوری زمین آنسوؤں سے بھیگی اور تر ہو چکی تھی۔ بعض مرتبہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرماتے، اتنی آہستہ فرماتے، میں بعض مرتبہ آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کر کے دیکھتی کہ آپ کی روح تو پرواز نہیں ہو رہی۔ پھر صبح کو کہا کہ میرے آقا اتنی آہوزاری کہ آپ کو کیا، آپ تو اللہ کے بخشے بلکہ آپ تو معصوم تر ہے، سارے نبی معصوم، آپ تو معصوم تر ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ انداز کرو، بہت دور نکل گئے، اسی لیے صوفیہ کی مجالس، سلوک کی مجالس لگائی جاتی ہے، ہم رائے حق سے ہٹ چکے ہیں۔ نبی معصوم ہونے کے بعد ساری رات اللہ کی محبت میں خوف سے روتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خادم اذان دے کر نماز کے کھلائے۔ نبی معصوم ہونے کی بات ساری راتیں شب جاہی میں اور رو رو کر کے گزار دے، اور امتی گناہگار ہونے کے بعد بھی ساری رات سونے کے گزار دے، کیا غضب ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جیسے جس کی شادی ہو اس سے پوچھو کہ رات کے آنے کا کیسا تیزی سے انتظار کرتا ہے، رات آئے گی، رات کے پردے میں اپنے دلہن سے جا کر ملاقات کروں گا، اسے ایک سیکنڈ کے گزرنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اس کے خاص بندے جن کو ان کا تعلق حاصل ہے وہ رات کے پردے کا انتظار کرتے ہیں، جب رات ہوگی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر راز و نیاز کروں گا۔ ہم نے چھوڑ دیے سب۔ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ سنا، فرمایا کہ امت پر حالات آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، مجھ سے پوچھا کہ آپ سب آپ بولو، میں کہا حضرت میں کیا بولوں آپ صاحب، ہمارے حضرت کے سجادے حضرت مولانا صاحب رحمت برکاتہ 2-3 مرتبہ آ چکے مانے۔ پھر حضرت نے خود فرمایا امت پر حالات آنے کی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ میرے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ امت میں رونے والے سونے والے بہت بسے، سو کے زمینوں کو خراب کر رہے ہیں اور کھا کے اناج ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کر رہے، تو کہا میرے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ دیکھو کیا مانگتے ہیں، فرما اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی۔ فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے نیکیوں کی توفیق مانگتا ہوں اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق بھی مانگتا ہوں۔ مقام دیکھو کتنا اعلیٰ، عاجزی اور تواضع بندگی کا انداز دیکھو کتنا نرالا ہے۔ اور فرمایا غریب اور مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں۔ آپ نے خود فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ سے قریب ہونا چاہتی ہے، غریب بندوں سے محبت کر لے۔ اور پھر میرے آقا مزید فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً وَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ۔ فرمایا اللہ پاک جب تو کسی قوم کو آزمانا چاہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس اس سے پہلے بلا لے، کیونکہ امتحان آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، خدا ہی سنبھالے، آدمی سمجھتا ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت مانگتا ہوں، اور فرمایا وہ عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، تیری معرفت دلا دے۔ آتا ہے آپ کو کبھی خیال ذرا سا دین کا کوئی کام کیا آدمی، ذرا سا کچھ نقل و حرکت کیا، اس کی آگے کرشی سب اوپر چلے گا۔ اللہ حفاظ، پھر نہ بڑوں کا لحاظ، نہ اکابرین کا، نہ علماء کا، نہ حفاظ کا۔ یاد رکھو سلوک جو ہے، پورا سلوک
پوری دعوت تبلیغ کا خلاصہ آدمی کو ادب آ جائے، اللہ کی آسمان والے کی بندگی کرنا آ جائے اور زمین والے بندوں کا ادب اور ان پر مہربانی کا۔ اس لیے میں نے کیا حدیث پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خود علم سکھایا، اس لیے میرا علم سب سے بہتر ہے۔ حضرت نانوتوی کا قول نور اللہ مرقدہ کا فرمایا اگر انبیاء اپنی امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو علوم دنیا کی وجہ سے، اور فرمایا میرا ادب سب سے ممتاز ہے، عمدہ ہے، کیونکہ میرے رب نے خود مجھے ادب سکھایا۔ راس الفقہاء فخر المحدثین امام ربانی قطب الارشاد گل حضرت مولانا رشید احمد صاحب، لے لو نام، میرے محبت سے نام لوں گے اللہ اپنا دوست بنائے، میرا یقین ہے بات۔ جو گنگوئی اور تھانوی کا نام محبت سے لے، مدنی کا یقین ہے، صغیر کا انشاءاللہ اللہ اسے اپنا دوست دوستی کے لیے دیکھا۔ ان کا مقام ہی ایسا قابل دار۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مخالفت سے بچو، ان کو برا بنا مت کہو۔ جس نے فرمایا اپنی زندگی میں علماء کی ناقدری کی، ان پر سب ستم کیا، ان کو برا بنا کہا، دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا گنگوئی کے اس بات پر یقین ہے اللہ ہماری حفاظت کروائے۔ فرمایا قبر میں چہرہ قبلے کی طرف رکھنے کے بعد زمین سے جائے۔ اگر تم کو میری بات میں یقین ہو نہ یقین نہ ہو تو قبر کھول کے دیکھو۔ کوئی معمولی مقام نہیں علماء کا۔ میرے آقا نے خود فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء ویحبهم اہل السماء، اور کما قال علیہ السلام فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ اپنے ورثے میں درہم دینار کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، بلکہ یہی علماء ان کے وارث ہوتے ہیں۔ اور فرمایا تم زمین والے تو کیا آسمان والے بھی مجھے محبت کرتے ہیں۔ سلوک کا مطلب ادب ہی تو ہے۔ جس کو ادب نہیں آیا، ارے میں تو کہتا ہوں علماء تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کے عام بندے جو مسلمان ہیں اسلام اور ایمان کے ناطے ان کا دے سب سے اچھا اللہ کا وہ بندہ جس کے ہاتھ پہ کسی مسلمان کو۔ اسماعیل ترکشی ایک بادشاہ ہوتا ہے، شاہ رسول اللہ صاحب الہ آبادی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں پڑھا تو ایک بڑے عالم اس کے ملاقات کی، وہ بہت مصروف رہتا، فرصت نہیں، لیکن جب آئے تو ان کے شایان شان اکرام کیا، ان کو اپنے مسند پر بٹھایا اور اس کے بعد میں 7 قدم چھوڑا اس کا مشغولی کی وجہ سے۔ اسی رات میں میرے آقا کا دیدار ہو گیا، اسی رات میں میرے آقا کی زیارت ہو گئی، اور میرے حضرت قطب دکن نور اللہ مرقدہ نے بنورات مدنیہ میں حدیث نقل کی، فرمان زارنی فی المنام وزارنی فی حیاتی وسیرانی فی الجنہ، او کما قال السلام فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے زندگی میں مجھے دیکھا ہے، اور ان قریب ایسے لوگ جنت میں میرا دیدار کریں گے۔ اگر شریعت کے موافق دیکھنے والا متشرع اور دیندار ہو یقیناً وہ جنتی آدمی ہے۔ اب دیکھو میرے آقا کیا کہتے ہیں اسماعیل ترکشی، فرمایا تو نے ایک عالم ربانی کا ادب کیا، ایک حقیقی عالم کا اکرام کیا، عزت کیا، میں نے اللہ پاک سے تیری عزت کی ہمیشہ باقی رہنے کی دعا کر دی، اور تو نے اس عالم کو میرے نائب کو 7 قدم چھوڑا، میں نے بات اللہ پاک سے کہہ لی، اللہ نے قبول کر لی، 7 پشتوں تک تجھ سے کوئی حکومت مائی کا لال چھین نہیں سکے گا، ایک قدم کے بدلے ایک پشت حکومت تیرے پاس رہے گی، تیرے اولاد کے پاس رہے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عزتوں کا پروان چڑھا دے، تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے، علماء کا ادب کیا کرو، بلکہ جس نے عالم کی زیارت کے ہوتے اللہ نہیں تو ذرا سا مال آ گیا اور ذرا سا کوئی عزت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا۔ یہ مال کیا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب کیا شعر پڑھا گیا، جو حضرت عزیز صاحب حضرت تھانوی کے بڑے قریبی لوگ ہوتے، حالانکہ کچھ نہیں تھے بابا، ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے،
اچانک دل میں خیال ہے کہ عزیز الحسن یہ کلکٹری کب تک کرتا رہے گا، اسے ترک کر دیے اور حضرت تھانوی علیہ السلام کے دربار پر پہنچے. دربار میں حضرت تھانوی کے قواعد والا معاملہ، رسول والا چٹھی لکھی اور دربان سے کہا حضرت اقدس سے دے دو. چاہیے پہلے سے تھے لیکن حضرت کے بعد میں اللہ نے بہت ترقیات سے نوازا، اتنی ترقیات سے نوازا کہ پڑوس کے ملک میں جب ہجرت ہوئی علامہ مفتی شفیع صاحب فقیہ اعظم رحمۃ اللہ لکھ کر حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن کو فرمایا حضرت آپ کے بعد جب سے جدا ہوا میں نے اپنی اصلاح کے لیے مسجد صاحب کا انتخاب. حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا مبارک ہو بے مثال انتخاب. کہ حضرت تھانوی امام غزالی سے کم ثانی غزالی کا کم. تو اس چٹھی پر یہ لکھا تھا حضرت خواجہ صاحب نے نہیں کچھ اور خواہش، نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں. حضرت مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کے لیے آیا ہوں. جو مقام مدت کے بعد ملتا ہے آل رسول پہ طلب سچی تھی، ایک ملاقات میں اللہ نے مقام دے دیا. اس کے بعد حضرت اقدس کی صحبت میں رہے. 2 گھنٹے کا حضرت اقدس کا بیان، حضرت تھانوی کا بیان. ارے ان کے نکات تو علماء کے لیے درد سر بڑے. میں تم کیا سمجھ 2 گھنٹے کا بیان لفظ ملفظ لوٹ فرما. ایک دن تھانوی کسی بات پر ناراض ہوئی، فرمایا خواجہ صاحب نکل جاؤ. کس نے بولا نہ ہو کہ تو بھی کسی دل والے کی طرف اپنے دل کو راغب کر دے. چراغ تو بھی کسی جلے دل سے اپنے دل کو قریب کر دے. چراغ جلتے نہیں جلائے، آگ لگتی نہیں لگائی گئی. جو حضرت تھانوی سے قریب نہیں ہوتا ہو اور حضرت تھانوی علیہ السلام کی نگاہیں بصیرت جس پر پڑ چکی ہو کہیں جا سکتا ہے. حضرت خواجہ صاحب باہر گئے، بہت دیر گزر گئی. اس کے بعد بخار کر والہانہ انداز میں کہا جب تک تم در نہیں کھولیں گے، جب تک تم در نہ کھولو گے اندر نہیں چھوڑیں گے. اگر اندر تمہاری حکومت ہے تو بابا باہر ہماری حکومت ہے. حضرت نے کہا خواجہ صاحب کو بلا. عجیب. ایک مرتبہ حضرت تھانوی کو دیکھا، فرمایا حضرت ایک شعر آپ کی نظر. حضرت تھانوی کا ضرور ارشاد فرماؤ. کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ہر تمنا ہماری رخصت نہیں ہو رہی. کتابیں پڑھتے پڑھتے زبانیں گھس گئی، بصارت چلی گئی، لیکن اندر کچھ نہیں. اگر اندر اترتا اور حقیقت میں ادب آتا، حقیقی علم کا یہ خاصہ ہے جب وہ آتا ہے تو خدا کی خوف خشیت بنتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے علم کی غیرت کا بیان کی انما یخشی اللہ من عباده العلماء. فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہوتے علماء کی ذات ہے. علم کا مقصد ہی کچھ خشیت خدا بندی ہے. یہ پڑھنا ہے، نقوش کو پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ابن سینا کے پاس بہت علم تھا. حضرت افتخار صالح صاحب آج تو مجھے تو خود ہی طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں اپنے بات کروں. یا ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں خود دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عالم قبول فرمائے. میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں. تو نقوش ابن سینا کے پاس اتنا محقق آدمی تھا. بزرگ اس کے پاس گئے، شکایت کے کسی آدمی تمہیں ابن سینا انہوں نے اس سے جا کر بولا. اس نے اخلاق پر ایک کتاب لکھ کر دیا. فرما دیجیے. لیکن وہ بھی صاحب دل تھے. وہ بھی کیا تھے؟ صاحب دل تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے نہ دانت نہیں بولا، جانتا تو بہت ہے، نہ دارت کا رکھتا نہیں. اس لیے حقیقی علم جب آئے گا کہ آج بھی مشایخین بڑے بڑے علماء اکابرین کی صحبت میں رہے گا. تم دیکھو غور کر جتنے بڑے لوگ ہیں ہمارے حضرت الیاس صاحب بانی تبلیغ، اگر یہ خود کافی ہوتا ہے چلو یہی معاملہ کافی ہے، حضرت سے بڑا کوئی داعی نہیں. لیکن سب سے پہلے جو ان کے بھائی تھے حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بھائی باپ کے پائے مقام تھے، حضرت امام ربانی کے پاس تھے. حضرت میرا چھوٹا بھی سے بیٹھ
کچھ عرصے کے بعد امام ربانی دنیا سے چلے گئے. پھر اہتمام سے کہا کہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا تو اپنا تعلق خلق دے. جتنے بڑے لوگ بنے خادم مخدوم ویسے نہیں بنے، نہیں، کسی نہ کسی کے پہلے انہوں نے خدمت کی. جب تک کسی صاحب دین کی جھوٹیاں اٹھا کر سیدھی نہیں کرے گا دولت اخلاص پیدا ہوگا. میری بات نہیں ہے، حضرت شیخ کی بات. اور اگر خود مخدوم بن جاؤ گے نا تو پھر اکڑ آ جائے گی، وہ اکڑ تباہ کر دے گی. شیطان ہی تو بولا تھا نا، ارے سجدہ کرنا. اللہ نے ساری عالم کی فضیلت اس کے سامنے بیان کر دی. تعالی شانہ ہوگی. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقته من طين انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. کہا میں آدم سے بہتر ہوں. انا جائی، وہاں سے تیری فنا شروع ہو گئی، زوال شروع ہو گیا. انا جائی، وہاں سے تیری فنا، تیرا زوال شروع ہو گیا. حتی شانہ کا سب سے بڑا یہ شیوا ہے جو بندے عاجزی کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں. مقام کے بعد بھی اللہ ان کو بہت ان کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں. خود کے نگاہ میں اگر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے تو سمجھ لے، لیکن میرے آقا کا ارشاد ہے اللہ پاک اس کو غصے کی، اس کی کبر کی وجہ سے اتنا ذلیل کر دیتے ہیں، اس کی قیمت کتے اور سور سے بھی کم کر دیتے ہیں. اس لیے میرے آقا کی دعا ہے اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا. فرما اللہ خود میرے نگاہ میں مجھے چھوٹا کر دے اور تیرے بندوں کی نگاہ میں بڑا کر دے. اکڑ اور مکڑ کیا ہوا؟ جہاں سے زوال شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بولو انا کس کی صفت ہے؟ بولو ڈرتے کیوں؟ اللہ انا. تو ابن علامہ دمیری نے اس کو بحث کی. فرمایا شیطان کو کفر کا فتویٰ کیوں لگا؟ کیا وجہ سے؟ اللہ کا حکم نہیں مانا. حکم تو ہم بھی نہیں مان رہے. کتنے مسلمان ہیں حکم مان رہے اللہ کا؟ ہم بھی تو ہزاروں لوگ ہیں. اندر والے بھی تو ویسے ہی. قصور زیادہ باہر والوں کو نہیں ہے. اگر اندر والے اچھے ہوتے تو باہر سب انشاءاللہ معاملہ صحیح ہوتا. اندر کی عمارت میں تو گڑبڑ ہے سب. تو باہر تو وہ حصار کی بات الگ ہوتی ہے، چار دیواریں، اندر ہی گڑبڑ ہے. اگر اندر ہم لوگ صحیح ہوتے اور ہمارا تعلق اللہ سے ہوتا، حقیقت اخلاص ہوتا اور ہمارے اندر تواضع ہوتی، عزت و نیاز ہوتا، تو یہ دن ہم کو کبھی نہ دے. اللہ ہمیں معاف کر دے، اسے میں دے. وہ حضرت علامہ دیوبیری فرماتے کہ نہیں، حکم کی وجہ سے اس کو کفر کا فتویٰ نہیں. پھر خود فرمایا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. فرمایا نہیں، سجدہ ہزاروں مسلمان موت تک نہیں کرتے، کافر کہیں. پھر خود فرمایا اگر ابلیس پر کفر کا فتویٰ لگائے تو انا کی وجہ سے لگائے. جو حقیقت کے دیندار ہوتے ہیں نا، دیکھو سرکار اکابرین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام. میں بات ختم کر رہا ہوں. حالانکہ مقام اتنا بلند ہے. حضرت رائے پوری فرمایا، چھوٹے رائے پوری پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ بھئی میدان میں کام کر رہے، سیاست بھی ہے، عالم دین ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ان کے مقام کی طرف توجہ، خاندانی سید ہے، بہادر ہے، لیکن فرمایا جب اس مرد مومن کا مقام دیکھا ہم نے مراقب ہو کر، فرمایا جہاں ہماری انتہا تھی وہاں سے جہاں فرمایا ہماری انتہا تھی وہاں سے 6000 طلباء نے سند حدیث کے داخل کیا اور ایک عالم کو صدیوں میں شرف ملا ہے کہ جس نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، برابر 17 یا 18 سال تک کر میرے آقا کے پڑوس میں بیٹھ کر جس کے قریب حدیث کا درس بغیر معاوضے کے کیا ہے. حال یہ ہوتا کہ فاقہ ہوتا، پورا گھرانہ ایک پاؤ مسور کی تعلقی کر سو جاتا اور شیخ مدینے کے گلیوں میں نکلتے. عربوں پر فتوحات نہیں کھلی تھی، سبزیوں کے چھلکے چن چن کر اٹھا کر کے لاتے اور پانی میں ڈبو کر پی لیتے اور یہ کہتے کہ حسین احمد اگر تجھے تیرے آقا کے گلی کے چھلکے مل گئے تیرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. اور پھر اس کے بعد اکثر رات کا حصہ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے. میں ان کے مقام کو نہیں بیان کر سکتا، اللہ مجھے معاف. تو ایک مرتبہ
خانقاہ میں آئے، سفر سے جب کہیں آتے سب سے پہلے خانقاہ میں جاتے، سب کی خبر گیری لے، بلکہ ایک موقع فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مہمان کو ستایا، بڑی بڑی تکلیف دے لوگوں نے، معاف کر دیا، کوئی انتقام نہیں لیا ان سے، لیکن جس نے میرے مہمان کو چھوڑا فرمایا حشر میں اس کا دامن پکڑو، اسے معاف نہیں کرو، اعلان کر دیا۔ تو اچانک آئے ایک آدمی ہوگا کوئی چلم کھینچنے والا، لگا دو مٹا گا، وہ اٹھا اور اٹھ کر بولا اے بھائی ادھر آ، ذرا یہ حکا بھر کر لے کر جلا کر لے کر آ، اور ایک بات سنی بھائی ذرا تازہ نہیں کر لینا، میں نے 2 3 دن تازہ نہیں کیا۔ کتنا بولے کہ زبانیں گھس گئے، ہم کو شرم لگتی ہے، اللہ پاک ہم کو عمل پر جتنے دین کے شعبے ہیں سب ہیں اس کے اندر، اللہ سب کرنے والوں کو دولت اقدام سے اتنا خوف کرنا۔ اس کے بعد میں پھر حضرت گئے زنانہ خانے اور جا کر وہ حکے کو بھرا، تازہ بھی کیا، اور اس کے بعد بڑے ادب سے کہا بھائی یہ پی لیجیے، لے کر آئیے۔ اس نے کہا ذرا استنجے سے فارغ ہو تو دم لگانے کے، جب آنکھ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے شیخ الاسلام علیہ الرحمہ، ہمتوں کا ستون پہاڑ کھڑا، نبی کا لاڈلا نواسا کھڑا ہوا، نبی کا ہر دل عزیز کھڑا ہوا ہے۔ آپ کے عشق رسول کا کیا جتوں نے ساری زندگی انگریز سے ٹکراتا رہا، کس لیے؟ فرمایا جب تک میں چین نہیں لے سکتا جب تک کہ میرے آزاد امت کو تیرے ظلم سے آزاد نہ، اس لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے 13 سالہ زندگی جیلوں کے اندر۔ جب اس نے دیکھا بہت شرمندہ ہوا، آپ کے دونوں پیروں کو پکڑ لیا، فرمایا حضرت کیا غزل ہے مجھے نہیں معلوم، شیخ مدنی کی ذات ہے، میں کو سونے والا میرے ساتھ میں سمجھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر۔ اب دیکھو جواب کیا، ایسا یہ احسان، دولت احسان جس کو مل جاتی ہے نا، سرکار کا جو فائدہ نا، ایک تو علم نبوت زبان سے چلا حدیث کی شکل میں، لیکن دوسرا نور نبوت ہے جو اہل اللہ کے دل سے ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ جس کو دولت مل جاتی ہے نا کبھی اپنے آپ کو بڑھایا تو اس کا سر نیچے ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی ایسی الفت کی بات نہیں ہے، کوئی آپ کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا آپ کی ذرہ نمازی ہے، مجھے آپ کی خدمت کا موقع ہے۔ میرے والد تو کا بھرا، میں کیا بتاؤں، آپ کو موقع نہیں ہے، بس ایک آخری بات کہتا ہوں۔ کسی نے کہا نا، حضرت کہتے ہیں ہمارے صاحبزادے محترم، فرمایا کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں میں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں سبھی سے جھک کے جتنا بڑا جو آدمی اتنا تم کو متواضع ملے گا۔ جو نیلگری کا درخت دیکھ، نیلگری تمہارے تک ہوتی کیا، سیدھا جاتا ہو، سر رکتا نہیں گئی، اور جو آم کا پھلدار ہوتا ہے نا، ٹیکے لگانا پڑتا ہے، میں خود کسان ہوں، جھکتا ہے نا وہ۔ فرمایا جو عالی ظرف ہوتے ہیں سبھی سے جھک کے ملتے ہیں، سرائی سرگو ہوتی ہے تبھی تو پیمان بھرتے ہیں۔ اور آخری بات سن لے مالے گاؤں والے، اس بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ زندگی کی ہر رات کو، زندگی کی عشق کے کانٹوں میں تلے یا نہ تلے، زندگی عشق کے کانٹوں میں تلے یا نہ تلے، اپنے اشکوں سے اپنا منہ دھلے یا نہ دھلے، زندگی کی ہر رات کو غنیمت جانو، کیا پتہ ہے صبح کھلے یا نہ کھلے۔ اللہ پاک ہم سب کو میں نے شمع خراشی کی، زبان درازی کی ہے، اللہ سے معذرت خواہوں کہ اکابرین علماء کی مشائخین کا شہر ہے، یہ میرے سے بڑے لوگ خود بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے موقع دیا، مشورے تم لوگوں نے، اس لیے میں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ میں خود عمل کا محتاج ہوں، مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو، دیگر ایمان والوں کو اللہ اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حالانکہ ذکر کی مسجد، لیکن